لاہور میں تھنک فیسٹ تھی 23, 24, 25 جنوری کو، اور میں ایک دن گیا تھا اس میں کچھ تھوڑا سا بس ایک ماحول دیکھنے کے لیے. میں نے کوئی سیشن نہیں کیا، لیکن اخباروں میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے تھنک فیسٹ کی میں وہ ضرور دیکھ رہا ہوں. یہ 26 جنوری کا ڈان ہے، اور اس میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے ایک سیشن کی، اس کی جو سرخی ہے وہ ہے NFC ایوارڈ. کیونکہ NFC میرا بھی ایک طرح سے فوکس ہے اس پہ، تو اسی لیے میں اس پہ بات کروں گا. NFC ایوارڈ بلیمڈ فار پروونسز مسنگ ٹیکس ٹارگیٹس. اچھا، یہ جی ڈان کے کون رپورٹر ہیں؟ خالد حسنین، ان کی بنائی ہوئی ہے یہ رپورٹ. اور اس میں جی پہلے جو ایک چھوٹی سرخی بنائی انہوں نے وہ ہے کہ FBR چیف سائٹس پور کلیکشن آف فارم انکم سروسز اینڈ پراپرٹی ٹیکسز. اچھا، یہ کم ہے ابھی، یہ کہہ رہے ہیں نا فارم انکم کا ایک ایشو چل رہا ہے، چلیں متنازع میں اس پہ بات نہیں کرتا. سروسز اور پراپرٹی ٹیکسز جو ہیں بھائی کہاں سے آپ نہیں نکال رہے ٹیکس؟ کتنا ٹیکس نکالنا ہے؟ جو حکومت ہے، جو ریاستی اشرافیہ ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، ریاستی اشرافیہ ہے، اور اس کے جو کور ہے جو ایک طرح سے سیاسی اشرافیہ، عدالتی اشرافیہ اور عسکری اشرافیہ، یہ جو ہیں کتنا ٹیکس لیں گے لوگوں سے؟ کہاں جائے گا یہ ٹیکس؟ لوگ دے بھی سکتے ہیں یہ ٹیکس. جو بھی ٹیکس وصول کرنے والا نا وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہاں سے ٹیکس نہیں آ رہا، وہاں سے ٹیکس نہیں آ رہا. پہلے بتائیں تو صحیح نا وجہ، یہ ٹیکس استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں استعمال کیا آپ نے؟ پہلے یہ جواب تو دیں نا. جو اب تک ٹیکس لیا، چلے جی سروسز کو ٹیکس کو چھوڑ دیں، پراپرٹی ٹیکس کو چھوڑ دیں، فارم انکم ٹیکس کو چھوڑ دیں. آپ جتنا ٹیکس ابھی آپ نے نکالا ہے، GST، انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس اور یہ اور وہ سارا، وہ کہاں گیا؟ پہلے اس کا جواب تو دیں نا. آگے جو ڈیٹیل ہے اس میں the provinces have little incentive to improve the collection of 3 major taxes as they continue to receive an adequate share from the federal government under the National Finance Commission Award, prominent officials and economic experts said on Monday. سے دیکھیں نا کیسی کہاں سے نکال کے لاتے ہیں چیزیں یہ لوگ نا. میں نے جو اصول NFC ایوارڈ کا بتایا ہے، جو میں نے اصول ایک طرح سے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے کہ جس صوبے کے شہری جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ٹیکس اس صوبے کے شہریوں پر خرچ ہوگا، یہ اصول ہے. اچھا، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جی صوبے جو ہیں، یہ جو ہیں راشد لنگڑیال جو چیئرمین ہے FBR کے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھے نا FBR چیف سائٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم انکم ٹیکس، سروسز ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس صوبے جو ہیں نا، کیونکہ انہیں NFC میں سے اپنا اچھا بھلا شیئر مل جاتا ہے، تو وہ کیوں جناب جی یہ 3 ٹیکس کیوں اکٹھے کریں؟ وہ ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، لہٰذا وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کرنے پہ. بھائی انہیں جو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ چلیں فرض کریں ایک صوبے کو جتنا اس کا شیئر نہیں بنتا تھا، یا جتنا ٹیکس وہاں سے جمع نہیں ہوا اس سے زیادہ اسے مل رہا ہے، ختم کر دیں اس بات کو. اور جو بنیادی اصول ہے، جو اصل الاصول ہے، اس پہ آئیں آپ. جس صوبے کے شہری جتنا ٹیکس دے رہے ہیں وہ اس صوبے کو ملنا چاہیے. وہ صوبے کی حکومت جیسے خرچ کرتی، یہ ان کا مسئلہ ہے، اس صوبے کے شہریوں کا مسئلہ ہے. اچھا، یہ ہو گئی ایک بات. آگے جی the provinces are mainly collecting 3 major taxes. sales tax on services، وہی بات کی انہوں نے، agriculture income tax and property tax. Federal Board of Revenue Chairman Rashid Mahmood Langadiyal said, adding that they were performing poorly in these areas. سیدھا سوال ہے بھائی، ختم کر دیں. میں تو کہتا ہوں NFC کا ایوارڈ کو ختم کریں، یا NFC ایوارڈ کو اس بنیادی اصول پر قائم کریں. آگے صوبے جو ہیں وہ پھر جانیں وہ کس کو دینا چاہتے ہیں، کسی دوسرے صوبے کو اس میں سے دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے. میں اس پہ بھی کسی دن بات کروں گا کہ اس کا کیا طریقہ ہے. He was speaking means the FBR chairman was speaking at a session titled NFC Governance and the Crisis of Money on the concluding day of the Think Fest event held here. Former Finance Minister Miftah Ismail opened the session as moderator and informed the participants on the distribution of funds under the NFC award. He said 57.5% of the total federal government revenues were transferred to the provinces. یہ جو 7th NFC award ہے اس میں طے ہوا ہے یہ اصول. In addition, the federation gives 1% of revenues to Khyber Pakhtunkhwa for combating terrorism and also supports the Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan governments financially. He said sales tax on goods was still collected by the federation, while tax on services was the responsibility of the provinces. FBR Chief Langadiyal appreciated the provinces for improvements in governance, including cleanliness and other development initiatives. کہاں ہیں بھائی یہ چیزیں؟ کون سی کلینلینس ہے سندھ میں؟ کون سی کلینلینس ہے وہاں پہ کراچی میں جسے کچراچی کہا جاتا ہے؟ اچھا، پھر کون سی کلینلینس ہے جی لاہور میں؟ سارے اوپر خبریں چل رہی ہیں، منصوبے بن گئے، اخباروں میں چھپ گئے، بڑے اشتہار، TV چینلز پہ اشتہار چل گئے، تو یہ ان کو بھی وہی پتہ ہے، بس وہی وہ بات کر رہے ہیں. However, he was critical of their performance in terms of tax collection. واہ واہ واہ،
کیا بات ہے؟ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی، نکال لیں بھائی، بندوق لے کے ہر گھر پہ کھڑا ہو جائے، نکلوا لیں وہاں سے ٹیکس، سب سے کتنا ٹیکس نکلوانا ہے، لوٹ کے لے جائیں سب کو۔ اچھا پھر یہ آگے جناب جی فرما رہے ہیں کہ آئی ول ٹیل یو دا نمبرس آف دا ٹوٹل ایگریکلچر انکم ٹیکس بیس آف روپیز 3.7 ٹریلین دا پروونسز آر کلیکٹنگ جسٹ روپیز 8.4 بلین ہی سیٹ۔ یہ اندازہ کہاں سے لگا لیا آپ نے؟ اسٹیمیٹ کاغذوں پہ بیٹھ کے، ٹیبل پہ بیٹھ کے جتنا اندازہ لگا لیں آپ جی، آن دا گراؤنڈ جا کے دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے ذرا، پھر پتہ چلے نا اسے یہ اندازہ کیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3.7 کھرب روپے کا اندازہ ہے کہ فارم ایگریکلچر انکم ٹیکس جمع ہونا چاہیے، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 8.4 ارب ٹیکس جمع کر رہے ہیں صوبے۔ آپ بیٹھ کے جتنا بھی بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی 10 کھرب جمع ہو سکتا ہے، 50 کھرب نکال لیں لوگوں کی جیبوں میں سے، کوئی بھی نام دے لیں اس ٹیکس کو آپ۔ He said property tax collection by provinces stood at only 0.08% of GDP in Pakistan compared to 5% in Malaysia, 3% in Indonesia and 2% in India۔ اچھا پھر فوراً دوسرے ملکوں سے کمپیریزن آ جاتا ہے جی، وہ ملیشیا کی بات کر لیں، انڈونیشیا کی بات کر لیں، چائنا کی، انڈیا کی بات کر لیں۔ ملیشیا میں جا کے دیکھیں ذرا وہاں گورننس کیسی ہے، نظر آتی ہے آپ کو کہ اگر وہ لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے، نظر آتا ہے، لوگوں کو بھی نظر آتا ہے۔ میں 2 دفعہ گیا ہوں ملیشیا، کوالالمپور دیکھا ہوا ہے میں نے، اور بات کچھ جگہیں اور بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ اچھا اسی طرح انڈونیشیا بھی آپ جائیں تو نظر آتا ہے، اگرچہ جکارتا کا بڑا برا حال ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے، اچھا کہہ رہے ہیں جی 0.08% جو ہے صرف پراپرٹی ٹیکس جمع کر رہے ہیں صوبے۔ بھائی کتنا کرنا ہے، جا کے ذرا جو ایکسائزنگ ٹیکس ہے، جو محکمے پراپرٹی ٹیکس جمع کرتے ہیں نا، جا کے دیکھیں وہاں کیسے خون نچوڑ رہے ہیں لوگوں کا وہ نا، ان دفتروں میں جا کے کبھی کھڑے ہوں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سرکاری محکمے نہیں ہیں، سرکاری جونکیں ہیں جو لوگوں کا خون پی رہی ہیں، خون چوس رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ہوا ہے پراپرٹی ٹیکس یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ان میں، جو آپ جا کے دیکھیں کبھی، یہ سارے جو اوپر بیٹھے ہیں نا، ساری جو بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی، یہ ساری کبھی جائیں نا ایک عام آدمی کے روپ میں، ایک عام آدمی کا دھار کے ذرا جائیں پراپرٹی ٹیکس کے آفیسز جو ہیں، ایکسائزنگ ٹیکسیشن کے آفیسز، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ اپنا FBR کے دفتر میں چلے جائیں کسی ذرا ایک دھار کے، پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ نا۔ اچھا ہی ایڈڈ دا سیم FBR چیئرمین دیٹ پر کیپیٹا پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ان لاہور واز ₹623 اگینسٹ ₹1276 ان چندی گڑھ۔ اب چندی گڑھ سے لاہور کا مقابلہ ہو رہا ہے جی، مجھے نہیں پتہ چندی گڑھ کا کیا حال ہے، کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے اتنا ٹیکس؟ اور 2 سوال، جتنا ٹیکس اب تک اکٹھا کر لیا آپ نے وہ کہاں گیا، اس کا جواب دیں پہلے، اور کہ یہ جو مزید آپ کرنا چاہتے ہیں کہاں سے کیا کرنا ہے اس ٹیکس کا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی لاہور میں جو پر کیپیٹا پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ہے وہ جی صرف 623 روپے ہے، اور وہ کہتے ہیں چندی گڑھ میں جو ہے وہ جی ₹1276 ہے۔ تو آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں لاہور پہ جی؟ لاہور والے چلیں جی جو 623 روپے پر کیپیٹا پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کراچی دا پر کیپیٹا ٹیکس کلیکشن اماؤنٹ ٹو جسٹ ₹111 whereas in Bangalore it stands at ₹11,233۔ مقابلہ تو جس سے بھی کروا لیں نا، ذرا اپنی گورننس کا بھی تو مقابلہ کریں نا بھائی، جو باقی جگہوں کی گورننس ہے اور یہاں کی گورننس ہے اس کا مقابلہ بھی کریں نا، اپنی اوقات بھی دیکھیں اور ان کی اوقات بھی دیکھیں، پھر بات کریں، پھر کمپیریزن کریں نا۔ اچھا مسٹر لنگڑیال said provinces needed to collect more taxes as their revenue gap was too much while the federation should also minimize its expenses۔ کہہ رہے ہیں provinces needed to collect more، provinces کو جی اور زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے ٹیکس؟ میرا تو وہی سوال ہے نا بار بار۔ اچھا پھر چلیں ایک پتہ نہیں کیسے while the federation should also minimize its expenses، چلیں یاد آیا نا، کہیں نہ کہیں سے بات آئی ہے نا، ان کو بھی پتہ ہے نا فیڈریشن کیا کر رہی ہے، کس طرح فضول خرچی کر رہی ہے، صوبے بھی کر رہے ہیں، پنجاب میں ہو رہی ہے فضول خرچی، بے شمار فضول قسم کے پروجیکٹس، اسکیمیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کہ جس دن جب پنجاب حکومت ختم ہوگی نا پھر نکلیں گی چیزیں باہر، پھر جو اصل بلیاں ہیں نا، ایک بلی نہیں ہے بہت ساری بلیاں ہیں جو تھیلوں سے باہر نکلیں گی پھر۔ اچھا جی پھر جی اکانومسٹ سویل حسین سے ٹرانسفرز فرام دا فیڈریشن ٹو provinces continued rising from 2001 to 2009 but outcomes in terms of human development except in Balochistan remained below the mark۔
کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبوں کو مرکز کی طرف سے، فیڈریشن کی طرف سے جو اماؤنٹس ملتی رہی ہیں، جو رقمیں ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں وہ بڑھتی رہی ہیں، لیکن جو ایک طرح سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یا جسے میں گورننس کہتا ہوں وہ کام ہوتی رہی، ایکسیپٹ بلوچستان کے، بلوچستان کو چھوڑ کے کسی حد تک پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کہ بلوچستان میں کیا چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال بلوچستان کا مجھے بھی زیادہ نہیں پتہ، لیکن گورننس کے ایشوز میں جتنا اخباروں میں دیکھتا ہوں، چیزیں خبریں پڑھتا ہوں، بالکل وہاں بھی موجود ہیں، اسی طرح موجود ہیں. اتنی ہی سیویریٹی ہے ان کی، اتنی ہی گریویٹی ہے ان کی، جس طرح پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، کے میں ہے، بلوچستان میں بلکہ شاید زیادہ ہے کیونکہ وہاں کے حالات خراب ہیں. اچھا، ایٹ پریزنٹ وی ہیو اے پبلک فنانس کرائسس دیٹ کین اونلی بی اوور کم اف بوتھ دا فیڈریشن اینڈ پروونسز سٹ ٹوگیدر اینڈ میک دا NFC پرفارمنس بیسڈ. اچھا، یہ ایک نیا کرائیٹیرین، یہ جو سویل حسین ہے اکانومسٹ، تو ایک نیا کرائیٹیرین سامنے لا رہے ہیں، ایک نیا پیمانہ سامنے دے رہے ہیں کہ بھئی پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. کیوں بھئی پرفارمنس بیسڈ کیوں ہونا چاہیے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں اصول، سیدھی سی اصول کی بات ہے. جو صوبہ جتنے ٹیکس اکٹھے کر رہا ہے، اس کے شہری جتنا ٹیکس دے رہے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت اکٹھے کر رہی ہے، صوبے کی حکومت کر رہی ہے، وہ ٹیکس پہ صوبے کے شہریوں کا حق ہے. پہلے اس اصول کو مانیں، پھر NFC پہ آگے بڑھا جا سکتا ہے. اچھا، پھر اسد سعید، اے ممبر آف دا 2009 NFC said all stakeholders had agreed to raise the tax to GDP ratio to 13.5% by 2015 but the FPR had crossed only 10% so far. یہ پتہ نہیں انہوں نے گفتگو زیادہ کی ہوگی، لیکن جو اس میں رپورٹ ہوئی ہے وہ ایک بات رپورٹ کر دی انہوں نے کہ بھئی کہ جو 2009 میں NFC ایوارڈ ہوا تھا، نہیں 2009 میں تو یہ NFC ایوارڈ کے ممبر تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی صوبے جو ہیں NFC ایوارڈ میں بیٹھتے ہیں، چاروں صوبوں کے درمیان ہے یہ ایوارڈ، تو انہوں نے ایگری کیا تھا کہ بھئی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ بڑھا کر 2015 تک بڑھا کر 13.5% کی جائے گی، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچی ہے؟ 10% تک پہنچی ہے. پتہ نہیں بھی کیسے بڑھ جائے گی وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو. GDP جب بڑھے ہی نہیں تو ٹیکس ٹو GDP ریشو کیسے بڑھ جائے گی؟ ٹیکس بڑھاتے جاؤ، GDP بڑھے نہ بڑھے، لوگوں کی آمدنی بڑھے نہ بڑھے، پاکستان میں دولت تخلیق ہو نہ ہو، ٹیکس بڑھاتے جاؤ، ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھاتے جاؤ. یہ ہے سارا جناب جی جو تھنک فیسٹ میں بیٹھ کے ہوئی ہے، وہی گفتگو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی فیسٹ ہوتی ہیں، لٹریری فیسٹ ہیں، دوسری فیسٹ ہیں اور اس طرح کی، ابھی پہلی ہوئی ہے لاہور میں، یہاں پہ یہ الحمرہ میں، ابھی اور بھی ہونی ہیں 2-3. تو لاہور لٹریری فیسٹیول شاید ہو چکا ہے یا ہونا ہے ابھی، اور اس طرح کے کچھ ہوتی ہیں. تو سب میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو صرف ایک نیریٹو چلا رہے ہیں، لوگوں کی جیبوں میں سے ٹیکس نکال لو. کوئی کبھی یہ نیریٹو سامنے نہیں لاتا کہ حکومت جواب دے. حکومت جواب دے کہ اب تک جتنے ٹیکس اکٹھے کیے ہیں اس نے کہاں خرچ کیے، یہ ٹیکس کیوں مانگ رہی ہے حکومت سے، ٹیکسوں کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے، نمبر آف ٹیکسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی جواب دہی کریں. گورننس کا گراف، جتنا ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اوپر، ٹیکسوں کا گراف جتنا اوپر جا رہا ہے، ٹیکسوں کی شرح کا گراف اوپر جا رہا ہے، اتنا ہی گورننس کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے. اس سوال کا جواب دے حکومت. پہلے کوئی اس نیریٹو کو لے کر سامنے نہیں آتا، کیونکہ یہ سارے ریاست پسند لوگ ہیں. یہ کبھی بھی پاکستان کے شہری پسند لوگ نہیں تھے، نہ یہ شہری پسند بنیں گے. یہ ہمیشہ ریاست کی بات کریں گے. میں ریاست کی بات کرتا ہوں، لیکن ریاست کی بات بعد میں. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے شہری پہلے ہیں، اس کے بعد ریاست ہے. اگر یہ شہری نہیں تو ریاست بھی نہیں.